رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اثار ثواب کی مجلس ہے ایک ایسی شخصیت کے لیے کہ جو میری نوجوانی تھی جب وہ ایم ایل اے ہوئے، پھر منسٹر ہوئے، اور مجھے یاد ہے کہ اسمبلی میں بہت کھل کے اس وقت جو بولے تھے عزاداری کے سلسلے میں، اور اپنے حقوق جو اقلیت کے ہیں ان کے حصول کے لیے پہلا تعارف میرا مرحوم مختار انیس صاحب سے وہی تھا۔ بعد میں پھر ظاہر ہے کہ وہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مرحوم چودھری سبط محمد علی اللہ مقامہ کے داماد، اور پھر تفصیلات معلومات تعلقات سے بدلے، اور تعلقات ایک دوسرے کو سمجھنے سے اور قوم کے کام آنے سے اور قوم کے کام لینے سے بدلے۔ ان کے اندر قومی جذبہ بے حد تھا، اور دین کے ساتھ دنیا لے کے چلنے کی صلاحیت بھی ان میں موجود تھی۔ اس وقت میں نے ایثار ثواب کے بطور ہونے والی اس مجلس میں انہی ساری مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور ابھی راستے میں جو چودھری صاحب مرحوم کے فرزندان سے گفتگو ہوتی رہی، اور بالخصوص اندر اکبر سے جو باتیں ہوئی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے دو انتظام کیے ہیں، ایک اس نے اپنی کتاب دی ہے، اور ایک محمد و آل محمد علیہ السلام کے شکل میں ہادی اور رہنما دیے ہیں، جو اس کتاب کو سمجھائیں گے بھی اور اس کتاب پر عمل کر کے دکھائیں گے بھی کہ زندگی کیسے بسر کی جائے اس دستور العمل کی روشنی میں۔ میں نے بھی جن بزرگوں کے ارد گرد رہ کے زندگی کا آغاز کیا،
آغوش تربیت بہت بڑا لفظ ہے، اس لیے میں نہیں بولتا، لیکن میں 11 سال کی عمر میں بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ مجھے گاؤں سے لے آئے تھے دینی تعلیم دلانے کے لیے، اور ساتھ رکھ کے پڑھایا انہوں نے، بورڈنگ میں نہیں رکھا۔ تو جو سیکھا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی سیکھی ہے کہ یہ ممبر جس کا ممبر ہے اس کی بات کہنے کے لیے ہے، نہ اپنا ہنر دکھلانے کے لیے ہے، نہ اپنی بات کہنے کے لیے ہے۔ اور یہ ممبر ایک ہی ممبر ہے، چاہے مسجد النبی میں بچھے، چاہے میدان غدیر میں بچھے۔ ہمارے ہاں ممبر کی بھی 2 قسمیں کر دی گئی ہیں نا، اس لیے میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ شاید انورٹر پہ چل رہا ہوگا اس کے بعد۔ چونکہ ہمارے جوان ان باتوں پر توجہ دے کے کبھی کبھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس وقت جائیے، آواز کم کر دی آپ نے، تھوڑی بڑھائیے اس کو، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ٹیکنالوجی چاہے جتنی بڑھ جائے لیکن کچھ پرانی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، انہی میں ایک وہ منہ کو لگا مائک ہے، وہ جو کام کرتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کر پاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ وہ جو منہ لگا ہے وہی صحیح ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جا کے میں اپنی زندگی کا ایک ہدف یہ بھی بنا رکھا ہے کہ میں مومنین کے بیچ میں رہوں۔ بیچ میں رہنے کے اب تک طریقے یہ تھے کہ چوراہوں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے باتیں کی جائیں، بیٹھکوں میں وقت گزارا جائے۔ تو ان جگہوں پہ اب بھی آباد ہیں، لیکن وہاں پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہاں کچھ چہرے کی ایک دوسرے کے دیکھنے کی مروتیں بھی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر وہ مروتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور حقیقی چہرے وہاں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو میں سوشل میڈیا پہ رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت روز گزاروں، تاکہ یہ دیکھ گیا ہے نیا تو کچھ بنتا نہیں ہے، پرانے کو نئی شکل دی جاتی ہے۔ اسلحے تو سب پرانے ہیں، دغی ہوئی بندوقیں ہی نئی بنا کے لاتے ہیں، اور وہ اسی لیے بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن دشمن بہت چالاک ہے، بہت مدبر ہے، اور بہت اچھا مینجمنٹ ہے اس کا، اور ہم اس کے سامنے بالکل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے جوان تھوڑی مدت کے لیے صحیح اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہیں اس سے الحمدللہ۔ کچھ ماں باپ کی تربیت نکالتی ہے، کچھ ماں باپ کی اچھی زندگی نکالتی ہے، کچھ ماحول بچاتا ہے، ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی اس وقت ہمارے جوانوں کی نسل میں سوشل میڈیا کے بعد بہت تیز لہریں اٹھتی ہیں، روزانہ نئے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ انہی میں ایک پرانی بات جو اب بھی دہرائی جاتی ہے کہ صاحب یہ مسائل بیان کرنا ہے تو جائیے آپ مسجد میں ممبر پہ بیان کیجئے، اور یہ غدیر کا ممبر ہے، یہاں تو ولایت بیان ہوگی۔ تو میں پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ نقطہ پڑھا تھا وہ پڑھا لکھا تھا، پہلی بار جس نے پڑھا ہے وہ پڑھے لکھے تھے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ لا علمی میں نہیں کہی بات انہوں نے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج جو یہ دلیل دیتے ہیں، آج بھی یہ دلیلیں چل رہی ہیں کہ یہ ولایت بیان ہونا چاہیے اس ممبر سے، میں پہلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مسجد النبی کے ممبر سے آپ کہتے ہیں احکام بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے صرف احکام بیان ہوئے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے علاوہ جتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اہل بیت کی، وہ مسجد کے ممبر سے بیان ہوئی ہیں کہ غدیر کے ممبر سے؟ وہ ساری فضیلتیں مسجد کے ممبر سے بیان ہوئی ہیں۔ اور کیا غدیر میں حضور نے صرف علی کے فضائل بیان کیے تھے اور ولایت کا اعلان کیا تھا اور کچھ ذکر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے پورے دین کا سمیٹ کے ذکر کیا تھا۔ تو
تو اس کا مطلب ممبر کی دو قسمیں نہیں ہے، ممبر نبی ہے، یہ ممبر علی ہے، یہ ممبر خدا کا ممبر ہے، خدا کے دین کا ممبر ہے۔ اس سے وہ بات ہونا چاہیے جو نبی نے کی، جو علی نے کی، جو ان کے جانشینوں نے کی، اور وہ تھی پورے دین کی بات۔ جب عقائد کی ضرورت ہو تو اس کو بیان ہونا چاہیے، جب اعمال کو ضرورت ہو اس کو بیان ہونا چاہیے، جب اخلاق کی ضرورت ہو اس کو بیان ہونا چاہیے۔ پورا دین اس ممبر سے بیان ہونا چاہیے۔ اور اگر اس ممبر سے وہ کام نہ کہ میں یہ باتیں کہتا رہتا ہوں اس لیے کہ ضرورت پہنچانے کی ہے مسلسل، اور اگر وہ بات اس ممبر سے نہ کی جائے تو اس کا ڈھانچہ لاکھ ممبر کا ہو مگر یہ امام کی نگاہ میں بھی ممبر نہیں رہ جاتا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، ہم کبھی فضیلتوں کو سن لیتے ہیں، اس میں ہدایت کے پہلو نہیں ڈھونڈتے، کبھی مصائب سن لیتے ہیں، اس میں ہدایت کے پہلو نہیں ڈھونڈتے، جبکہ وہ ہادی بن کے آئے تھے۔ ان کی زندگی کے ہر لمحے میں ہدایت چھپی ہوئی ہے، ان کی فضیلتوں میں بھی ہدایت چھپی ہوئی ہے، ان کی مصیبتوں میں بھی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، شام کے دربار میں وہ منظر بچہ بچہ ہم میں سے جانتا ہے کہ جب یزید نے اپنے آدمی کو بٹھا دیا منبر پہ اور اس نے آ کے محمد و آل محمد علیہ السلام کے خلاف اور دین کے خلاف اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے خلاف گفتگو شروع کی، دین کے خلاف پیغام پہنچانا شروع کیا، تو جب وہ اپنی بات کر رہا تھا اس کی بات مکمل ہونے کے بعد چوتھے امام نے اجازت لی تھی امیر شام سے کہ مجھے بھی بات کہنے کا موقع دے، لیکن کبھی غور کیا ان لفظوں پر جو امام نے فرمایا کہ امیر کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کے اپنی بات کہہ سکوں؟ تو ڈھانچہ ممبر کا تھا مگر بات خدا کی نہیں تھی، تو اسے لکڑیوں کا لفظ دیا گیا، اور غدیر میں رکھے گئے تھے پالانے شتر مگر بات خدا کی جا رہی تھی تو اسے ممبر کا نام حاصل ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو یہ ممبر خدا کی بات پہنچانے کے لیے، اب خدا کی بات کا مطلب پورا دین ہے، اور دین کا مطلب عقائد ہے۔ اس میں تین بڑے حصے دین کے ہیں، ایک عقائد، ایک احکام حیات، احکام زندگی، کیا کریں کیا نہ کریں، کیا اچھا کیا برا، اور ایک انسان کے صفات اور اس کی فطرت، جبلت، ہماری فطرت اور ہماری عادتیں اور ہمارے صفات اور ہمارے آداب حیات، وہ بھی ہمیں دین سکھاتا ہے کہ بہادری اچھی چیز ہے، بزدلی خراب چیز ہے، علم اچھی چیز ہے، جہالت خراب چیز ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری ہر ضرورت کا انتظام کر دیا تھا۔ ہمیں بعد میں پیدا کیا، چلنے کی زمین پہلے بنا دی، ہمیں بعد میں پیدا کیا، زمین پر پانی کے چشمے پہلے پیدا کر دیے، ہمیں بعد میں پیدا کیا، سورج پہلے نکال دیا، ہمیں بعد میں پیدا کیا، ہوا پہلے چلا دی۔ تو وہ ہماری ضرورتیں جانتا تھا اور اس نے ہماری ضرورتوں کا انتظام کیا۔ انہی ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی راہ دکھائے اور ہمیں کوئی بتائے اور ہمیں کوئی کر کے سکھائے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہے سب اس کے اندر ہے، وہ نکلے گا آہستہ آہستہ، لیکن کیسے نکلے گا؟ وہ جو سیکھے گا تو اپنے ماں باپ سے سیکھے گا، اور سیکھنے کی منزلیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں جہاں ہم سوچتے نہیں تھے، جس کو مذہب نے بتایا تھا، اور آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ سیکھنے کی منزلیں تو بطن مادر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں مذہب کی ہدایات مسلسل بتاتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش کر رہا ہو تو کون سے کام ہیں جو کرنا ہے اور کون سے کام ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرام غذا سے مثلا بچنا ہے، تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رہ کے بچہ سیکھتا ہے، یہ بات آج کی سائنس بھی قبول کر چکی ہے، میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے۔ بھی میں نے کہیں چند مہینے پہلے ہی پڑھا تھا کہ انگلینڈ میں بچے میتھمیٹکس سے کمزور ہو رہے تھے، تو وہاں کی حکومت نے یہ اس کا حل نکالا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس دوران ماں کو میتھمیٹکس پڑھائی جائے، اور جس کا ثبوت ہمیں آپ کو ہمارے گودوں میں ہے۔ ہمارے بچے جب ہماری گودوں میں آتے ہیں تو جیسے ہی ہاتھ اٹھانے قابل ہوئے اور انگلی چلانے قابل ہوئے، موبائل پہ انگلیاں چلنے لگتی ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پوتی پوتے، ابھی 3 سال کی سب سے بڑی پوتی اس سے چھوٹے ہیں، یوٹیوب پہ انہوں نے کچھ انگلیاں سے چلائی اور کچھ ایسے کر کے دکھا دیا جو مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ تو ابھی وہ بس 1.5 سال کے لیے ہوئے ہیں اور
موبائل ایکسپرٹ اچھے خاصے ہیں، ان کو ایک دم سے نہیں آ گیا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو اماں کے ہاتھ میں موبائل رہتا تھا، وہیں سے سیکھ کے پیدا ہوئے، سچی بات ہے یہ۔ بہت پہلے ایک روایت ہے، ہو سکتا اسرائیلی روایت ہو، نہیں کہہ سکتا، مولانا فرمان علی صاحب یا مقبول صاحب کے قرآن میں تھا کہ جناب بعید ہے یہ کہ ہو کہ جب وہ جناب موسیٰ سے معاہدہ ہوا ہے، جناب ارے ان کے سسر سے جو ہوئے جناب شعیب، یہ میں آپ سب سے طلبگار معذرت بھی ہوں اور دعا کے ملتمس بھی ہوں، مجھے کورونا ہوا تھا 2 سال پہلے، اس کے پوسٹ کورونا ایفیکٹس میں ایک پرابلم آئی میرے دماغ میں، تھوڑا پانی جمع ہوا جس سے نرم تھوڑا سے دبی ہے، نرو جو حافظے کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور دوسرے مسائل بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کی دعا کا میں شدید محتاج ہوں۔ یاد رکھیں، میرے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ اس بیماری سے کم نجات دے دے، عقل کا بیلنس بھی باقی رہے اور چال ڈھال کا بیلنس بھی باقی رہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ تو اس میں اسی طرح کی تفسیر میں دیکھیے، میں بات ابھی راستے میں ہو رہی تھی قرآن مجید سے متعلق، میں نے اسی لیے موضوع یہیں سے اٹھا لیا، اور ضرورت بھی ہماری قوم کی کہ ہمارے پاس 2 ترجمے چلے آ رہے ہیں اور انہیں کو ہم تفسیر بھی کہتے ہیں، تو تفسیر نہیں ہے، وہ فٹ نوٹس ہیں، تشریح ہے۔ قرآن مجید کو جب آدمی سمجھنے بیٹھے تو قرآن مجید پہلی ہی سطر میں سورہ حمد تو پورا دین سمیٹ دیا، پورا قرآن اسی بات میں نہیں کرتا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اندر جائیے تو پھر قرآن کہتا ھدی للناس، ایک ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ایک ہے انسانوں میں صرف ان کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہیں، یعنی دین کو مانتے بھی ہیں اور دین پر عمل بھی کرتے اور حتی الامکان واجبات نہیں چھوڑتے اور حرام سے بچاتے ہیں، تبھی وہ قرآن سمجھ پائیں گے۔ تو 2 جملے بہت پرانی مثال ہے، سنتے آئیں آپ خطبہ سے، میں نے بھی بزرگوں سے سنی ہے اور سمجھانے کے لیے اچھی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اسے ایک نسخہ لکھا، شوگر پیشنٹ دوائیں لکھی اور کہا یہ نہ کھائیے، یہ نہ کھائیے، یہ نہ کھائیے، پرہیز پرہیز پرہیز۔ اب ہم گئے مہینے بھر کے بعد، ڈاکٹر صاحب کچھ فائدہ نہیں کرنے، دوا کھائی، ہم نے کہا دوا پوری پابندی سے کھائی، کہا آپ سے کہا تھا دوا کھانے کے علاوہ بھی کچھ کہا تھا کہ نہیں؟ کہا کہا تو تھا ڈاکٹر صاحب۔ کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا پرہیز کرنا، میٹھا نہیں کھانا، تو آپ نے پرہیز کیا؟ کہا نہیں پرہیز تو نہیں کیا، میٹھا تو کھایا۔ تو کہا پھر دوا میری کہاں فائدہ کرے گی؟ یعنی اگر آپ کو بیماری سے شفا لینا ہے تو نسخے پہ عمل بھی کرنا ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید نسخہ ساری انسانیت کی نجات کا ہے، ہدایت کا، لیکن اس قرآن سے سیکھ وہی پائے گا جو ایک طرف اس قرآن کو اپنائے اور دوسری طرف تقوی اختیار کرے، پرہیز کی راہ پہ آ جائے، گناہوں سے خود کو بچاتے چلے جاؤ گے، قرآن سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ کچھ علم وہ بھی ہیں، علم کی قسموں میں قسم وہ بھی ہے کہ جس کے لیے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ العلم نور یغذف بہ اللہ قلب من یشاء، علم ایک نور ہے اور اللہ کی مشیت جہاں ہوتی، جہاں چاہتا اللہ چاہتا، اس لیے میں بچایا اپنے کو کہ ایک چاہنا ہمارا ہے راج ہٹ، دوسرے والے ہم ڈریں گے آپ بتاتے ہوئے، راج ہٹ کے بعد کیا ہے؟ 3 ہٹیں ہیں، راج ہٹ، تریا ہٹ، ایک ضد بادشاہ کی، حاکم کی، ایک عورت کی، ایک بچے کی، ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو یہ جو بادشاہ چاہتے ہیں کہ ہم نے چاہا، اللہ کی چاہت ایسی نہیں، وہ صاحب اقتدار ہے، اس کی قبض قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے، لیکن وہ جو اللہ چاہے تو یہ کرے، اللہ چاہے گا تو ہم آئیں گے۔ جھوٹی قسم کھانے کا سب سے اچھا راستہ جس کام کو نہ کرنا اس سے کہہ دو انشاءاللہ، اور جتنا لمبا انشاء ہوگا اتنا ہی مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی دیر یہ تلنا ہے، نہیں ہونا ہے۔ عربوں میں یہی پہچان، جس کو انشاءاللہ کہہ دیں وہ نہیں کریں گے، اسی لیے انشاءاللہ کہہ دیا، انہوں نے غلط سمجھا۔ مشیت پروردگار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منمانی چاہت اس کے یہاں پیدا ہوتی، مشیت پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کا نظام عدل و فضل کہتا ہے وہیں وہ چاہتا ہے اس کام کو۔
مرضی والی نہیں ہے ہماری آپ کی جو مرضی ہے بچہ ضد کر رہا ویسے اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، ایران میں جب ہم لوگ رہتے تھے تو وہاں اس زمانے میں ٹیلی فون وہ والے تھے، سڑک کنارے ڈبے لگے ہوتے تھے، پیسے ڈالیے ٹیلی فون کیجیے، یہاں بھی بعد میں آئے تو وہ چھوٹا سکہ پڑتا تھا 2 ریال، اس وقت بہت اہمیت تھی، تومان وہاں کا ایران کا ہمارے روپیے سے 1.5-2 گنا بڑا تھا، تو وہ 2 ریالی جو ہے اس کو کہتے تھے 2 ہزاری نام تھا اس کا۔ تو کبھی کبھی آپ نے نمبر ملایا، سکہ ڈالا، اب کنیکشن ہوتی سکہ گرنا چاہیے تاکہ کنیکشن ہو جائے، تو کبھی کبھی پھنس جاتا تھا، کنیکشن نہیں ہوتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، تو وہاں کے اساتذہ جب کچھ پڑھاتے تھے اور مجمع طالب علموں کا سناٹے میں بیٹھا رہتا تھا، چہروں دیکھتے تھے کہ 2 ہزاری افتاد یا نہ، یعنی 2 ہزاری گری زمین اس میں ٹیلی فون پہ کہ نہیں، تو مجھے بھی مجلس میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری 2 ہزاری نہیں گری ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے مشیت کی میں عرض کر رہا تھا، مشیت من چاہا نہیں ہے، اللہ کی مشیت حکمت کے نتیجے کا نتیجہ ہے۔ اللہ بے سبب کہیں کچھ چاہتا نہیں، کہیں کسی سے رکتا نہیں، ہر جگہ حکمت ہے، فضل ہے، عدالت ہے، جس کے تحت اس کی چاہت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت، اور اس کے بعد ھدی للمتقین، تقوی والوں کی ہدایت، یعنی نسخہ سب کے لیے لکھا گیا ہے، مگر قرآن سے ہدایت حاصل وہی کر پائے گا جو کہ باعمل بنے، کم سے کم اتنا کرے کہ واجبات انجام دے اور حرام کو نہ چھوڑے۔ اور اسی سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ العلم نور، علم کی ایک قسم، ساری قسمیں تو نہیں، بہت کچھ تو آپ استاد سے کتاب سے پڑھ کے سیکھ لیں گے، لیکن علم کی ایک، جسے وہ علم کہہ رہے ہیں جو ان کی زبان میں بے لفظ علم ہے، العلم نور، علم نور ہے، یقذف بہ اللہ قلب من یشاء، اللہ اس نور سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اس علم تک پہنچنے کے لیے مستحب کام، حرام کاموں سے خود کو بچایا جائے، تب یہ صلاحیت شروع ہوگی کہ اب آپ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ ماہ رجب بھی ہے، 2 جملے اس کے لیے بھی کہنا ضروری ہے، 9ویں 10ویں آیتیں ہیں جو پڑھی میں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ اس راہ کی جو سب سے زیادہ صریح، واضح، صحیح، درست اور سیدھا ہے، وہ اسلام سب سے صریح، سب سے واضح، سب سے سیدھا، سب سے مضبوط یہ ہے۔ اگر دوسرے راستے ہیں، اور بھی راستے ہیں، ادیان الہی جو بگڑ گئے وہ بھی، اور جو لوگوں نے ڈیزائن کر لیے وہ بھی، ان میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن ان میں ساری خوبیاں نہیں ہیں، ان میں سارا بیلنس نہیں۔ اسلام کی خوبیوں میں بہت بڑی خوبی ہے، بیلنس مذہب ہے، اور انسانی زندگی کے ساتھ ہر قدم پہ ساتھ چلنے کی صلاحیت مذہب میں ہے۔ اس مذہب کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو ایک طرف نماز کو واجب قرار دے، اور اتنا کا واجب کہ اگر چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف کہ اب نماز پڑھنا، کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، فتنہ کھڑا ہے ملک میں، مذہبی تعصب اندھوں کی طرح بڑھا دیا گیا ہے، الحمدللہ وہ اب ناکام ہو رہا ہے، اور پھر مذہبی ہماری اپنی برادری جو ہندوستان کا مزاج ہے، جو ہندوستان کی پہچان ہے، ایک دوسرے کو چاہنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، پھر واپس آ رہا ہے الحمدللہ، اور یہ ظلم ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ظلم جب اپنے عروج روایت کا فکرے ہیں کہ کفر کے ساتھ حکومت چلتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی، اور ہم لوگ صدیوں سے گواہ اس کے۔ ہمارے اوپر ہمیشہ جو مسلمان بھی حاکم رہے تو وہ نام کے مسلمان تھے، انہوں نے مذہب کی حکومت نہیں قائم کی تھی۔ اسلامی حکومت اور چیز ہے، مسلم حکومت اور چیز ہے۔ اسلامی حکومت تو یا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، یا اس کے بعد مولا علی نے قائم کی، اس کے بعد اسلامی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت، کبھی کبھی مذہب سے متاثر مسلمانوں کی حکومت، کبھی اہل سنت کے مذہب سے متاثر، کبھی شیعہ مذہب سے متاثر مسلم حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ اب البتہ اسی سرزمین پر ایک نمونہ سامنے آیا ہے جو پوری طاقت لگائے ہے کہ یہاں اسلامی حکومت
کا نظام قائم ہو اور اس کا نام جمہوریہ اسلامی ہے۔ ابھی تھوڑا سے آگے چلے ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے طاقتور بھی ان سے ڈرنے لگے ہیں۔ اگر کاملاً اسلامی سب کچھ ہو جائے تو دنیا پھر واقعاً جنت کا نمونہ بن جائے، جہاں بنیاد ہی ہے عدل کا نظام ہو اور ہر ایک کے لیے امن فراہم کیا جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اسلامی حکومت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم بادشاہ بن کے آ جائیں، مالک بن کے آ جائیں، جو چاہے کریں۔ اسلامی حکومت کا راہبر سب سے کمزور زندگی بسر کرے گا۔ مولا علی جو کی روٹی کھانے پہ مجبور نہیں تھے، جو غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا ہو، جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، وہ کیا بغیر کمائے دے کر رہا تھا؟ کمانے میں کوئی کمی نہیں، پھر جس کا ایک اشارہ مٹی کی دیوار کو سونا بنا دے۔ لیکن اس کے بعد یہ زندگی کیوں تھی؟ وجہ وہی ہے جو علاء ابن زیاد سے جنگ جمل سے واپسی میں جو بصرے کے گورنر سے وہاں گئے امام کی طرف سے، پہلے تو ان سے کہا اتنا بڑا گھر لیے بیٹھے ہو، یہ تمہیں مصیبت بن جائے گا، سوائے اس کے کہ مثلا یہاں مہمان آئے اور یہاں لوگوں کے کام آئے، تمہارا گھر اور غریبوں کے کام آئے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کوٹھیاں بنا بنا کے دی ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ حتی الامکان ہمارے ان کوٹھیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان تک کرائے پہ جائیں، پہنچ جائیں، جہاں سے کوئی تعلیم کا کام ہو سکے، جہاں سے کوئی دین کا کام ہو سکے، یا جہاں سے کسی بے چھت کو چھت نصیب ہو سکے۔ تو ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے علاء ابن زیاد کے، نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ علاء ابن زیاد سے پہلے تو فرمایا اتنا بڑا گھر لیے بیٹھے ہو، اس کے نتیجہ ہوگا جب تم یہاں اس کا استعمال مہمانوں کے لیے کرو اور یہاں غریبوں کا ٹھکانہ بنے۔ اس کے بعد ان کا مولا ہمارے چھوٹے بھائی صاحب ذرا کھسک گئے پٹری سے۔ ہمارے درمیان آج کل جوان بھی کچھ ایسے نکل آئے ہیں، ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کی سلسلہ جاری۔ میرا موضوع تو نہیں، آ جاتی ہے تو بات کہہ دیتا ہوں۔ اس MI6 کا جو تشیع ہمارے بیچ لایا گیا ہے اور جو عالمی طاقتیں اسلام مٹانے کے چکر میں ہمیں لگی ہیں، وہ تمام صدیوں میں پچھلی جتنے نتیجے، جتنے طریقے گمراہ کرنے کے حکومتوں نے نکالے تھے، بنی امیہ بنی عباس سے لے کے اس کے بعد تک، یا حکومتوں نے نکالے تھے یا دنیا کے حریص خود اصحاب ائمہ میں بھی تھے، جو ایک امام کی شہادت کے بعد اگلے امیدوار تھے کہ ہمیں وکیل بنا دیں گے، مال ہمارے ہاتھ میں آئے گا، وکیل نہیں بنایا، انہوں نے نیا مذہب کھڑا کر دیا، خدا بنوا کے انہیں کو خدا بنوا کے انہیں کے ماننے والوں کو توڑ لیا اپنی طرف، جس سے غالی پیدا ہوئے۔ اس طرح کی بے حساب فرقے پیدا کیے گئے تھے، جہاں جس راہ سے بہکے اس راہ سے بہکاؤ۔ شیطان بہت چالاک ہے۔ بانی تنظیم علی اللہ مقامہ سے کبھی سنا تھا میں نے کہ ایک شخص تھا، کوئی عبادت لگا تھا اور چھوڑتے ہی نہیں تھا، تو شیطان نے میٹنگ کی کہ اس کو بہکانا ہے، تو کسی نے کہا ہم بہکائیں گا۔ کیسے بہکاؤ گا؟ شراب پلائیں گا، تمہیں بس کا نہیں۔ دوسرے نے کہا ہم بہکائیں گا۔ کیسے بہکاؤ گے؟ کہا ہم اس کو چور بنا دیں۔ کہا نہیں، تمہیں بس کا نہیں جائے گا، ادھر نہیں جائے گا۔ ایسی جب آخر میں ایک چیلا اٹھا، اس نے کہا ہم بہکائیں گا۔ کیسے؟ کہ عبادت نہیں چھوڑ رہا نا، نماز پڑھتا رہتا ہر وقت، میں اسے نمازی سے بہکاؤں گا۔ اب وہاں جا کھڑا ہوا، اب وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی نماز شروع کی۔ اب وہ بیچارہ آدمی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھکتا ہے تو سوتا بھی ہے، حوائج ضروریہ کے لیے بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ اب ان کی چالو ہوئی تو رکتی ہی نہیں۔ اب جو ان کی ان سے تگڑی عبادت دکھائی دی تو اپنی عبادت چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ شیطان کی کامیابی شروع ہو گئی۔ اب کہا بھائی صاحب وہ اللہ اکبر، اس نے پھر کہا السلام علیکم، مثال کا السلام اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر خوش آمد ہے، بھائی صاحب ذرا ایک منٹ۔ کافی دیر کے بعد کیوں میری عبادت میں خلل پیدا کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ جس طرح عبادت کر رہے ہیں، تھکتے نہیں، سوتے نہیں، کھاتے نہیں، بس مسلسل عبادت کر رہے ہیں، آپ میں جذبہ کیسے آیا؟ تو بانی تنظیم کے لفظ میں سنا رہا ہوں آپ کو، واقعہ ہے واقعہ، لیکن بات ان کا کہ وہ پہلے جب ہم لوگ کا کام ہوتا ہے، جیسے کسی کام پہ بھڑکانا ہے تو پہلے یہ کہیں گے تمہارے بس کی بات نہیں۔ بڑی اچھی پرانے زمانے کی مثال ہوتے تھے، بڑی اچھی فلم لگی ہے۔ کہاں؟ ارے یار تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں جا پاؤ، تم ابا سے ڈرتے ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر چڑھایا، اب اس نے تمہارے بس کی بات ہے، اس نے کہا بتاؤ تو کہا کہ میں نے ایک گناہ بہت بڑا کیا ہے، اس کی شرمندگی میں یہ میں عبادت کرتا ہوں توبہ کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا مجھے ہی بتا دو۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ لو پیسے اور جاؤ بازار میں، وہ فاحشہ ہے، وہاں جا کے اپنا منہ کالا کرو۔ اب جو گناہ کر لو گے تو تم اس کی توبہ کے لیے ہمیشہ جذبہ عبادت ہوگا۔ اب وہ کوئی قصہ طولانی ہے، بہرحال وہ گیا، اور جب اس عورت تک پہنچا تو اس نے کہا تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا میں نے 2 دن پہلے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نے عبادت
اس نے بتایا ہم اس لیے کہ اللہ تم تو خود آئے نہیں ہو، پہلے بتا ہوا کیا ہے، تم تو ہو نہیں اس ٹائپ کے آدمی۔ تو اس نے قصہ بتایا، تو اس نے کہا بد کردار عورت تھی مگر اندر سے کہیں تھا اس کے اندر خدا۔ اس نے کہا تم کو جو ملا ہے اب وہ نہیں ملے گا، جاؤ دیکھو وہ کوئی عبادت گزار نہیں، شیطان ہے تمہیں بھٹکایا ہے، تم اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہو۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ فوراً بعد اس کو موت آ گئی، جناب موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ اس کو دفناؤ۔ تو کہا تو اتنی بدکار عورت تھی کیوں تیری اتنی پسندیدہ بن گئی؟ تو ہم بتایا کہ یہ گمراہ کرنے والے کو گمراہی سے بچایا اس نے، اس لیے ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے ایک کلمے سے اگر کوئی بہکے تو کہاں جاتا ہے اور کوئی بچے تو کہاں جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کلمے سے بہکانا اس کو مار ڈالنا ہے، اور ایک کا قتل کرنا سارے انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور ایک کلمے سے کسی کو راہ ہدایت دے دینا، اس کو زندگی دینا ہے، اور ایک کو زندگی دینا ساری انسانیت کو زندگی دینا ہے۔ خیر وہ حکم ہوا تو کہا مالک جب یہ سدھر گئی تھی تو زندگی دی ہوتی، تو جواب ملا کہ اب سدھرنے کے بعد پھر بگڑ جاتی، اس لیے اس کے لیے ہی موت کا وقت بہتر تھا۔ میں یہاں پہ آپ سے اپنی ذاتی بات عرض کر دوں، یہاں سے میں نے ایک سبق سیکھا۔ میں پہلے دعائیں کیا کرتا تھا پروردگار ممبر پہ موت آئے، پروردگار مصلی پہ موت آئے، اپنے خیال میں اچھی جگہ ہے۔ اب میں نے بدل دیا، اب میں دعا کرتا ہوں پروردگار موت اس وقت آئے جس وقت تم مجھ سے راضی ہو، جس لمحے میرے گناہ تو بخش دے، اس وقت مجھے اٹھا لے کہ پھر گناہ کرنے کی صلاحیت دوبارہ میرے اندر پیدا نہ ہو۔ ہمیں دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کا بہترین لمحہ ہو جس میں مالک ہمیں اٹھا لے، جہاں مغفرت مل چکی ہو، جہاں ہمیں رحمت تک پہنچنے کی امید قائم ہو چکی ہو۔ ایک صلوات اب سب کی دعا کی قبول۔ تو یہ ڈھونڈتا یہ ہے کہ کس میں کس چیز کی للک پائی جاتی ہے، اس کے ذریعے بہکائے گا۔ جو شراب نہیں پیے گا اسے شراب لے ہی نہیں جائے گا، اس میں نماز کا شوق ہے نا تو نمازی کے ذریعے بہکائے گا، اس میں عزاداری کا شوق ہے تو عزاداری ہی کے ذریعے بہکائے گا، اس میں شاعری کا شوق ہے تو شاعری ہی کے ذریعے بہکائے گا، اس کو دولت کا شوق ہے تو دولت کے ذریعے بہکائے گا، اس کو شہرت کا شوق ہے تو شہرت ذریعے بہکائے گا۔ چوتھے امام نے انسانوں کو قسمیں بتائیں کہ بہت جلدی سے کسی کے مرید نہ ہو جانا، بہت عبادت کرتے دیکھو تو ایک دم سے نہ مان لینا بہت اچھا آدمی ہے، دیکھنا معاملات کر کے اس کے ساتھ لین دین کر کے کیسا نکلتا ہے۔ مسجدوں کے بہت پکے نمازی ہوتے ہیں لیکن لین دین میں بڑے بے ایمان۔ کا اس میں بھی ٹھیک نکل آئے تو کئی مرحلے بتائیں، مجھے اس وقت پوری روایت بھی وقت بھی نہیں ہے پیش کرنے کا اور یاد بھی نہیں آ رہی پوری۔ اس میں ایک فقرہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زاہد و متقی، میرے جوان فوراً گرویدہ ہو جاتے ہیں آج کل ہمارے ہاں مریدی پھر سے چل گئی، تشیع میں مریدی نہیں ہے۔ معصوم کے علاوہ ہم کسی کے مرید نہیں ہو سکتے کہ آنکھ بند کر کے جو وہ کہے وہ صحیح ہے اور جو کرے وہ صحیح ہے۔ اس وقت ہمارے جوانوں میں یہی آفت آ گئی، مذہبی جوانوں میں ہر ایک اپنا ایک پیر بنائے بیٹھا ہوا ہے، مرید اس کا مرید ہے، اب اس کی ہر بات صحیح ہے اور میرے مراد کے الٹا جو ہے وہ اس کی ہر بات غلط ہے۔ یہ ہمیں جوانوں میں ہے، اس وقت آفت آئی ہوئی، شدت پسند انقلابیوں میں سب سے زیادہ آفت آئی ہوئی۔ میں تو صاحب گو آدمی ہوں، کھرے علاقے سے، سیدواڑہ ضلع بارہ بنکی، جہاں گیہوں کا آٹا بھی روٹی پکے تو لگتا جو کا ہے، تو میری زبان بھی وہی کھری ہے، لیکن اب یہ کھری زبان ضرورت بن گئی ہماری، تو بہکاتا ہے للک دیکھ کے۔ میں جملہ عرض کر رہا تھا، چوتھے امام نے کہا کہ کسی کو بہت زاہد متقی سادہ زندگی، بیسن کی روٹی چٹنی اور مارکین کا پائجامہ پہننے، میں اپنی زبان کہہ رہا ہوں، دیکھ کے گرویدہ نہ ہو جانا۔ سنیے امام کا جملہ، عقل کا دین ہے یہ، بصیرت کا دین ہے۔ فرمایا ربا تارک الدنیا للدنیا، ایسے بھی ہیں جو اپنی دنیا چھوڑ دیتے ہیں دنیا ہی کے لیے۔ گھر اچھا نہیں بنائیں گے، گاڑی نہیں رکھیں، حیثیت ہے نہیں کریں، سب چھوڑ رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں بڑا زاہد آدمی ہے، تو لوگ کہیں یہ بھی دنیا کی غرض ہے، شہرت کمانے کے لیے دنیا چھوڑ رہا ہے، بڑے بڑے چندے دے رہا تاکہ شہرت ہو جائے، بڑے بڑے جلسے کروا رہا تاکہ شہرت ہو جائے، اپنا پیسہ لاکھوں نکال رہا، دنیا چھوڑ رہا ہے مگر دنیا کمانے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ پھر آخر میں بس یہ فرمایا کہ جب ان سب منزلوں سے نکل جائے تو آخر میں جا کے دیکھنا کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ اگر وہ عقل میں کمزور ہے تو اس کی کبھی گرویدہ نہ بننا، باعمل ہو، معاملات میں بھی اچھا ہو، مکار بھی نہ ہو، عیار بھی نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ احمق بھی نہ ہو۔
ان کی دوستی نہ کرنا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی ناسمجھ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اور اصحاب ائمہ میں ایسے ناسمجھ کل بھی گزرے تھے اور آج بھی ہم ان کے چاہنے والوں میں ایسے ناسمجھ گزرتے ہیں جو اپنے خیال میں ان کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے قصے گڑھ لیتے ہیں، مگر وہ ہمارے گڑھے ہوئے قصے ہمارے معیار کے ہوتے ہیں اور ائمہ اس سے بہت بالاتر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قصے امام پہ تو منطبق ہو نہیں سکتے، ہمارا جوان بہکنے لگتا ہے کہ اگر یہی امام ہے تو ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ متفرق باتیں ہی میں نے کی ہیں، لیکن موضوع سے بہرحال ہٹ کے نہیں کہ منبر کا فریضہ ہے کہ بات ہدایت کی جائے۔ قرآن مجید کے لیے ان کا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے پہ لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا، سب سے مضبوط، سب سے جامع، سب سے اچھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ صاحبان ایمان یعنی جو عقیدوں میں درست ہیں، مومن ہیں یعنی توحید کو مانتے ہیں، مومن ہیں یعنی عدالت کا اقرار کرتے ہیں، مومن ہیں یعنی نبوت و رسالت کو قبول کرتے ہیں، مومن ہیں یعنی امامت کے قائل ہیں، مومن ہیں یعنی قیامت کا عقیدہ ان کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے۔ جو ایمان والے ہیں اب خالی ایمان نہیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری جو دیتے ہیں وہ ہر مومن کو نہیں دیتے، اس مومن کو دیتا ہے یہ قرآن خوشخبری کہ جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرے، اعمال صالحہ بھی انجام دے۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے اور وہ بھی کبیر، بڑا اجر۔ اب اللہ کے ہاں جو بڑا اجر ہوگا وہ کہاں ہوگا ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ مولا علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا تھا کہ قرآن میں ہے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا میں جو ہے سامان، پیسہ، لتا، کپڑے، گاڑی، گھوڑا، دوست احباب، اقتدار، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، یہ دنیا کی پونجی بہت تھوڑی ہے قرآن کی زبان میں۔ اس کا مطلب دنیا کے بعد والی کوئی زندگی جہاں کی متاع جو ہے وہ قلیل نہیں، وہ آخرت کی ہے۔ خیر، تو امام نے فرمایا کہ اللہ اس دنیا کی ساری پونجی کو کہہ رہا ہے یہ قلیل ہے، تھوڑی سے ہے، اور وہی اللہ پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کی عظمتوں پہ ہیں۔ تو جو دنیا جو ہماری نگاہ میں اتنی بڑی ہے اس کو تو قلیل کہہ رہا، جب وہ کسی پیغمبر کی ذات اور صفات کو لفظ عظیم سے یاد کرے مالک تو وہ کتنا اونچا ہوگا۔ ایک آدھ صلوات خود سے بھیج دیا کیجیے۔ میں نے تو واقعہ بھی نہیں پڑھا ہے کہ جس میں ممبر سلونی بیٹھے تھے، ایک مرتبہ جبریل نے اٹھ کے کہا کہ جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی نے کہا دائیں بائیں ادھر ادھر سے پوری دنیا دیکھ کہا کہ تم ہو، تو اس چھت سے نکل گئے۔ میں نے تو کچھ ایسا پڑھا نہیں ہے، بیچ میں کہاں سے خلا آ گیا ہے، کہاں چلے گئے سارے جبریل ہمارے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ تو میرے عزیزو، پروردگار عالم کا ہمارے اوپر یہ کرم، بس میں بات کو موضوع سے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوں، کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا انتظام بھی ہمارے وجود سے پہلے کیا، جیسے ہمارے لیے پانی، کھانا، دانا سب عطا کیا، سب پہلے دیا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں لر، کچھ نہیں، بھوندو میاں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم سیکھتے ہیں۔ اب سیکھنے کی بات آئی بندہ ماں کے پیٹ سے بھی سیکھتے ہیں۔ انسان کے وجود کا کیسا بنے گا اگلی نسل کا آدمی، اس کا معاملہ ماں کے پیٹ سے بھی نہیں جڑا ہے۔ مذہب کہتا ہے اس کا معاملہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے تمہارے دماغوں میں فکر آنے لگے کہ شادی کرنا ہے، وہیں سے اگلی نسل کی تربیت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا مردوں سے کہتا ہے دین مذہب، روایت ہے کہ ایاک وخضر دمن، گھورے کی سبزی، اور گھورے پر جو سبزی اگتی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اب گھورے ختم ہو رہے ہیں، لیکن گاؤں میں جائیے گھورے ہوتے تھے۔ برسات کے موسم میں کون پودا بچتا تو جہاں نہ اگتا ہو، مرچ کا اور امرود کا ہم کھود کے گھر میں لا کے باغ لگاتے تھے۔ تو فرمایا کہ گھورے کی سبزی پہ نہ چلے جانا۔ تو ان کا مولا یہ گھورے کی سبزی پہ جانے کیا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، ہم کہاں گھورے کی سبزی کھانے جائیں گے؟
تو امام نے مولانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ امرأتن جمیلہ، خوبصورت عورت لیکن جس کی پرورش خراب ماحول میں ہوئی ہو، اس پہ نہ چلے جانا. وہ آئے گی گھر میں تو گھورے کی بدبو لے کے آئے گی اور یہ صورت 4 دنوں کے بعد زہر بن جاتی ہے. خیر ایک مستقل موضوع ہے کہ کاؤنسلنگ ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کی کہ کہاں شادی کریں کہاں نہ کریں، دونوں طرف، ایک شادی سے پہلے اور ایک شادی کے بعد کہ کیسے زندگی بسر کریں. تو بات سے بات نکلی، میں نے عرض کی کہ پروردگار عالم نے ہم ہدایت کے محتاج تھے، ہماری ہدایت کا انتظام کیا. اس ہدایت میں اس نے شروع سے کتاب بعد میں بھیجی ہے، ہادی پہلے بھیجا ہے. اور جب تھوڑی آبادی بڑھی تو اب کتاب اور ہادی دونوں آنا شروع ہو گئے. 4 بڑی کتابوں کے نام تو ہم جانتے ہیں، لیکن صحف کا لفظ بھی قرآن میں بہت آیا ہے. تو صحف کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف، اور اللہ کہہ ہی رہا کہ ہم کسی قوم پہ عذاب نازل کرتے ہی نہیں جب تک اس پر نبی نہ بھیجیں. تو ہمارے درمیان بہت سی ایسی کتابیں ہیں گیتا سمیت کہ جن میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کی اصلی شکل کوئی صحیفہ پروردگار کی رہی ہوگی. جیسے اس وقت کی بدلی ہوئی زبور اور بدلی ہوئی انجیل ہے، اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کتاب کی بگڑی ہوئی شکل ہے، پروردگار کے محفوظ نہیں ہوئی. تو کتاب اور ہادی دونوں بھیجے. میں جو آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے ہادی بھیجا جناب آدم، اس کے بعد نبی آتے رہے شیس، اور پھر جناب نوح آئے تو اب وہ پہلے اولو العزم پیغمبر یعنی رسالت یعنی پورا ہدایت کا پیکیج لائے. اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے پیغام آ رہے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں، بہت زیادہ باشعور لوگ نہیں تھے، جنگلی زندگی تھی، تو اس حساب سے چھوٹے چھوٹے قانون آئے. لیکن جب پہلی مرتبہ ترقی کر کے انسان یہاں تک پہنچا کہ ایک اجتماع وجود میں آ گیا تو اب جناب نوح ایک شریعت لے کے آئے پوری، جس میں پورا نظام زندگی. مگر وہ شریعت چلتی رہی یہاں تک کہ ابراہیم کا دور، جناب ابراہیم دور آتے آتے پھر وہ شریعت پیچھے رہ گئی، آبادی بڑی ہو گئی، ضرورتیں بڑھ گئی، تو پھر نئی شریعت آ گئی، نیا ایڈیشن آ گیا اس کا. شریعتیں آتی رہیں، مجھے اس وقت نہیں آپ کے سامنے پڑھنا ہے. بچپن سے آپ نے خطیبوں سے سنا ہے کہ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کپڑے بنتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوا، ایک دن کا بچہ ہے، اس کے کپڑے ایک سائز الگ ہے، 1 مہینے کا پھر سائز بدلا، 6 مہینے کا پھر سائز بدلا، 1 سال پھر سائز بدلا، 10 سال پھر سائز بدلا، 18 سال پھر سائز بدلا، 20 سال 22 سال اب آ کے وہ پوڑا ہو گیا. اب یہ جس جگہ پہنچ گیا ہے یہ اس کا سائز اب یہ 6 فٹ ہے تو 6 فٹ رہے گا. اس کا کندھے اگر اتنے چوڑے ہیں تو وہ آپ کہیں گے موٹا دبلا ہوتا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اسی میں. موٹا دبلا لباس کے اندر ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. ہم لوگ قبائیں پہنتے ہیں، جب موٹے ہو جاتے ہیں پیچھے سے سلائی کھول کے پھر چوڑی ہو جاتی، اور جب دبلے ہوتے ہیں پھر سلوا دیتے ہیں تو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو شریعت کا معاملہ وہی ہے کہ انسان بچے سے جوانی کی طرف جاتے جاتے جب اپنے کمال کی منزل پہ آ گیا، جیسے 40 سال کا انسان ہوتا ہے تو وہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اور پھر اب جو ادھر سے انسانی ہدایت کے لیے آنا تھا وہ سب آ گیا. جب میدان غدیر میں مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے بعد اعلان کیا ہوا قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کامل مکمل، اب اس میں کچھ بڑھانا نہیں ہے. اب اس کے بعد نعمتیں بھی تمام. اب وہ کمال و تمام کی بحث اس وقت مجھے نہیں کرنا، لیکن ادھر سے جو آنا تھا آ گیا. تو جب ادھر سے جو آنا تھا آ گیا، دین ہے وہ. مگر دین آئے گھر بیٹھا رہتا ہے، ہم لے کے آئے، کوئی لے کے آیا تو میں پڑھاؤں تھوڑا 2 حرف تو میں لیے بیٹھا رہوں، آپ تک تھوڑی پہنچے گا. میرے پاس سے نکل کے آپ کے پاس نہیں جائے گا، میرے گھر میں ہی نہیں جائے گا، میرے بچوں کے پاس بھی نہیں جائے گا، میرے عمل سے جائے گا البتہ. اس لیے کہ ائمہ نے کہا بھی یہی ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، گھر میں بچے سے نماز پڑھو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ پڑھیے گا تو پڑھے گا. بیٹیا سے حجاب کرو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ حجاب کیجئے گا تو حجاب کرے گی. امام نے کہا زبان کے داعی نہ بنو، عمل سے لوگوں کو دعوت دو. تو دین آیا، آخری پیغمبر آئے، دین مکمل ہو گیا. بہت قیمتی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ولایت مولا کائنات پر دین، ادھر سے کچھ نہیں آنا. جب ادھر سے کچھ نہیں آنا تو رسالت کا کام رہ گیا، لانے والے کی ضرورت تو رہی نہیں. لیکن آ گیا ہے تو پھیلنا ہے، اور پھیلے گا تو دشمن لڑے گے تو بچانا ہے.
تو لانے والے کی ضرورت نہیں رہے گی، لہذا رسالت و نبوت ختم ہو گئی، لیکن پھیلانے اور بچانے والے کی ضرورت باقی ہے، اس لیے امامت کی شکل و منصب آج بھی باقی ہے کہ جب تک یہ زمین پوری دنیا دین تک نہیں پہنچ جائے گی اس وقت تک کوئی ایک بچانے والا رہے گا جو چاہے پردہ غیب میں رہ کے بچائے چاہے سامنے رہ کے بچائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اہم ترین بات سوچ کے آیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہمارے پاس کون سے نبی؟ آخری نبی تک۔ کس کی امت؟ آخری نبی کی۔ پچھلی شریعتیں منسوخ، آخری شریعت نافذ۔ تو پچھلی شریعتوں میں اور پیغمبر کی شریعت میں فرق کیا ہے؟ جو تھا وہ تو ہے، لیکن جو نہیں تھا وہ بھی ہے اس میں، اور اب ادھر سے آنے کو کچھ نہیں رہ گیا۔ تو کامل ترین شریعت کس کے پاس ہے؟ عیسائی کے پاس بھی ہے، اگر اصلی بھی بچا رکھی ہو تب بھی شریعت پروردگار ہو کے بھی کامل نہیں ہے۔ اگر موسیٰ کے پیرووں کے پاس ہے پوری شریعت ویسی بچی ہوئی بھی تب بھی کامل نہیں ہے۔ کامل شریعت ہے آخری پیغمبر کے پاس اور ان کے ماننے والوں پر۔ ہو گئی ایک بات؟ اب شریعت مکمل ہو گئی، آخری کتاب بھی آ گئی، دونوں ہمارے ہاتھ میں آ گئے، شریعت بھی ہے اور کتاب بھی۔ ہادی آخری پیغمبر مل گیا ہم کو، ہم اس کی امت میں ہیں، کامل ترین ہادی، کامل ترین کتاب، کامل ترین شریعت۔ اب اس شریعت کو پھیلانے اور بچانے والے امامت والے۔ امام اتنا ہی پہنچائے گا جتنا اس زمانے کو ہضم ہوگا، جتنا اس زمانے کی ضرورت ہے۔ توجہ دے، بہت قیمتی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دور بدلتے ہیں، کبھی دور غربت آتا ہے، کبھی دولت مندی کا دور آتا ہے۔ تو اب یہ شریعت جو ہے اس میں تو قانون دونوں کے ہونا چاہیے کہ اگر غیر دولت مندی کے درمیان تمہاری زندگی ہو تو کیسی ہو، اللہ کا قانون کیا ہے، اور غربت والی ہو تو کیسی ہو۔ کبھی دور جہالت ہوتا ہے، کبھی دور علم ہوتا ہے۔ توجہ دے، میں محنت کر رہا ہوں اور آپ کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی، تھکن تو میرے چہرے پہ آنا چاہیے، آپ کے لبوں پہ صلوات آنا چاہیے۔ میں سناتا رہتا ہوں، چلیے پھر سن لیجیے، بانی تنظیمی سے سنیے ایسی باتیں۔ اور میں ابھی ہر وقت انسان سیکھتا ہے۔ جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ یعنی المصطفیٰ یونیورسٹی قم، اس کے جو اس وقت ذمہ دار ہیں آغا شاکری، بہترین عالم ہیں، باعمل اور بامعرفت، محبت کرتے ہیں، آتے ہیں ادارے میں بیٹھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہو، جب ہم بتاتے ہیں تو کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ابھی آئے تھے، انہوں نے بہت اچھی بات جامعۃ الزہرا میں کہی، بچیوں مدرسے میں، لڑکیوں مدرسے میں ہمارے یہاں اکثر بچیاں نوحہ، مرثیہ، دعا، گریہ اسی میں لگی رہتی ہیں۔ ہم نے جب ان سے بتایا کہ یہاں بچیاں گیم بھی کھیلتی ہیں، یہاں ہم نے پی ٹی ٹیچر بھی رکھی ہے، پرانے زبان بول رہا ہوں میں، پی ٹی ٹیچر، آپ بھی سمجھتی ہی ہوں گے آخر، میں خالی کچھا 5 تک پڑھا ہوں ہندی میں، اس کے بعد میں مدرسے آ گیا تھا، لیکن کچھا 5 تک ٹھیک سے پڑھایا گیا تھا مجھے۔ میں آج بھی گڑت ہوا میں کر لیتا ہوں، کیلکولیٹر محتاج نہیں ہوں، گڑت جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اور میرا اپنا لطیفہ مشہور ہے، بچپن میں پیشاب کرتا تھا بستر پہ، تو خواب دیکھا اور کہا گڑا کربا، ہمارے گاؤں کی زبان ایسی جرگائیں کی، ایبا جیبا کھیبا، تو گڑا کربا، ہم کو سوتے تو اٹھاتے تھے، اٹھو پیشاب کرو جائے کہ نہیں تو ابھی گڑا کری ہو۔ مدرسوں ہم جاتے ہیں، وہاں دعا ہو رہی، رو رہی ہیں، مسلسل گریہ ہی گریہ ہے ہر چیز میں۔ انہوں نے کہا کہ مگر قرآن مجید میں اللہ کے اپنے لیے کیا کہتا ہے، الذی اضحک و ابکا، اللہ وہ ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ تو پھر خالی رلانے کا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہنسانے کا کام بھی کرنا چاہیے، ہمیں رلانے کا بھی۔ ہنسا لیں گے تو رلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی ہمیں اچھی باتیں کر کے انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ اب وہ باتیں بھی سن سکے جو اسے عام طور پر سننا پسند نہیں۔ ہمارے خطبہ یہی بزرگ کرتے تھے۔ آج کی نئی نسل میں ڈنڈا لے کے بیٹھ گئے اور جہنم میں ڈھکیلے دے رہے ہیں۔ وہ گاؤں کے لیے موعظہ ٹھیک تھا، لیکن اب جدید نسل جو ہے اس میں یہ والا موعظہ ڈنڈے والا چلنے والا نہیں ہے۔ خیر یہ تنقیدیں بہت کرتا ہوں میں، معاف کریں مجھے سننے والے۔ تو میں نے اختتام پہ آپ سے کہنا چاہا کہ ہمیں کون سی شریعت ملی؟ آخری۔ کون سا نبی ملا؟ رسول ملا؟ آخری۔ کون سی کتاب ملی؟ آخری۔ اب امامت سلسلہ شروع ہوا، تو یہ 12 امام جو آئے کیوں؟ شہید باقر الصدر نے سب سے پہلے بات لکھی، اور پھر اس کے بعد جو کتاب پہلی میرے سامنے آئی ہے وہ رہبر انقلاب آغا خامنئی حفظہ اللہ، جو وقار تشیع ہیں اور محافظ تشیع ہیں، اور جو ہمارے بد نصیب نوجوان ہیں
جو ان کو نہیں پہچانتے ہمارے مراجع کو گالیاں دیتے ہیں کہ عزاداری خلاف ہے. جا کے دیکھو شہر میں. ابھی میں نے کل ایک کلپ دیکھی, شہید کا بیٹا رہبر سے ملا, انگوٹھی مانگی, کہا کربلا جانا, کہا بھجوائیں گے. کربلا گیا اور اس نے کہا میں جیسے وہاں ہوٹل جناب زینب کا دیکھا میں اپنے باپ پہ روتا تھا, لیکن اس وقت میں زینب پہ رویا کہ میرا باپ مر گیا تو میرے اتنے پوچھنے والے ہیں. زینب کا بھائی مارا گیا, کچلا گیا, اور رو رہا تھا مصائب پڑھ پڑھ کے کہ میں اپنا غم بھول گیا. ایسا بچہ 10-11 سال کا یہ وہاں کا ماحول پیدا کر رہا ہے, تو وہ عزاداری مخالف ہیں. جہاں سے نکل کے جاتے ہیں زینبیہ کی حفاظت کرتے, جانے دیتے پتہ نہیں چلتا. ہم سڑکوں پہ آ کے سب سے زیادہ ماتم کرتے, خوب خون بہاتے ہیں, لیکن کوئی ایک ان ماتمیوں میں سے گیا ہو جس نے جا کے جناب زینب کے روضہ بچانے کے لیے, یا کاظمین کی حفاظت کے لیے, یا سامرہ کی حفاظت کے لیے, یا آج بھی کربلا اور نجف کی حفاظت کے لیے جو میدانوں میں جان دے رہے ہیں, کوئی ایک ان میں سے گیا ہو تو اپنا نام بتائے جو سڑک پہ خون بہانے کے قائل ہے. خیر, تو میں نے بات یہاں تک پہنچائی کہ شہید باقر الصدر نے یہ نظریہ دیا, صحیح ہے, کہ امامت, میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے عربی میں کہا ہے, امامت نبوت کے ایکسٹینشن کا نام ہے, کوئی الگ چیز نہیں ہے. نبوت کے 3 کام ہیں, لانا, پہنچانا, بچانا. اب لانے کا کام ختم ہو گیا, لیکن پہنچانے بچانے کا کام چلتا رہے گا. تو امامت ہی کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن لانا نہیں ہے تب وہی کا کام نہیں رہ گیا. اللہ سے رابطے کے لیے تو 1000 طریقے ہیں. وہ تو ایک عام انسان بھی اگر تقوی کی زندگی بسر کرے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے فرقان, یعنی صحیح اور غلط کو الگ کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. یجعل لہ من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا, شاید آیت اسی طرح ہے. اللہ کرے کہ مجھ سے غلطی نہ ہوئی حافظ کمزوری سے, کہ جو اللہ کے سامنے تقوی کی زندگی بسر کرتا شبہ بھی ہو وہاں سے بھی اپنے کو بچائے. یہ اعلیٰ منزل, تو جو ان منزلوں پہ آتا ہے اللہ اس کے لیے فرقان, قرآن کا نام فرقان ہے. کیا مطلب؟ حق اور باطل کی پہچان. میں نے جوانی میں یہ بات کہی تھی کبھی, جب حملہ ہوا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کرنے کے لیے طبس میں, پورا امریکن بیڑا آیا تھا ہیلی کاپٹر اور جہازوں کا, اور اڑے اور ریت کے ذرات میں جلا کے خاک کر دیا ان کو. اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پیشین گوئیاں کرتے تھے. گوربچوف کو خط لکھا کہ سدھر جاؤ ورنہ ختم ہو جاؤ گے. ٹوٹ گیا بعد میں, USSR ختم ہو گیا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے کچے گھر میں بیٹھا ہوا بوڑھا یہ دنیا بھر کی باتیں کہاں سے جانتا ہے اور کہاں سے صحیح فیصلے کرتا ہے, جو آج رہبر کے لیے پوتین جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ سارا دشمن دیکھتا ہے کہ خامنئی کیا کہہ رہے ہیں یہ ہوگا. تو اس کی وہ راز نہیں ڈھونڈ پائے. ان کے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں زبردست انٹرنیشنل لیول کا کوئی بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں جاسوسی کا. ان کے پاس طاقت ہے, وہ ہے اللہ کے تقوی کی طاقت, جو حجرہ عبادت میں بیٹھ کے بھرپور عبادتیں کر کے مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ عطا کرتا. اس کا نام ہے قوت فرقان, صحیح اور غلط کی پہچان, منہاج, راستہ کون سا اپنایا جائے اس کا راستہ. وہ صلاحیتیں اللہ دیتا ہے جب آدمی اپنے کو اس قابل بنا لے. تو میرے عزیزوں, پہلی نظریہ کے ایکسٹینشن ہے نبوت کا امامت, یہ نظریہ شہید باقر الصدر کا تھا, اور پہلی کتاب اس پر لکھی ہے جو میری نگاہ گزری, ہو سکتا کسی نے لکھی اور اس سے پہلے میری نگاہ تب تک نہیں گزری, اور آپ سب کو پڑھنا چاہیے. معصومین کی سیرت پر ہم 14 ستارے جیسی کتابیں پڑھتے ہیں جس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیان کیا گیا, ہر وجود الگ, آپس کا کوئی تسلسل نہیں دکھائی دیتا. لیکن انہوں نے جو کتاب لکھی اردو میں چھپی ہے 250 سالہ انسان, یعنی ائمہ جو 12 گزرے ہیں, یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی شخصیت ہے جو الگ الگ حالات, ان کا کہنا نہیں, سچائی بھی یہی ہے, آپ پڑھیے, ایک ہی شخصیت ہے جو الگ الگ حالات سے گزرتی ہے, تو اس وقت کے حالات کے تقاضے کے تحت اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. مثلا ہم آپ دیہات میں پیدا ہوئے, گاؤں پیدا ہوا, میرے والد چھوٹے سے کسان تھے, غربت کا دور تھا, کل کی زندگی کچھ اور تھی. آج اللہ نے مجھے ممبر تک پہنچا دیا, اب زندگی بدل گئی, میرے حالات مادی بھی بہتر ہیں بہت آپ کے ہدایہ سے, تو میری زندگی بدل گئی. تو اب مجھے اس غربت میں کیا کرنا تھا, اس وقت کیا کرنا, حالات بدلیں گے نا, تو میں اس سے میری زندگی بدلے گی. اگر میں اس وقت سوکھی روٹی کھانے پہ مجبور تھا مثال کے طور پر, تو آج میں سوکھی روٹی کھانے پہ مجبور نہیں ہوں, تو حالات تو بدلیں گے نا. کل مجھے
پرانے کپڑے کوئی دوسرے دیتا تھا پہن لو، گھر کے اندر سے تو ہم لوگ پہنتے تھے، آج ہم اس لائق ہیں کہ اب ہم کسی تک پہنچا سکیں، تو حالات بدلے نا، تو ایک ہی آدمی کے حالات بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ کل تک ہم دوسرے سے کسی سے سائیکل مانگ کے جاتے تھے، آج ہم اپنی کار مثلا کسی کو کام کے لیے دے سکتے ہیں، تو حالات بدلے نا۔ تو جب غربت ہو تو کچھ حالات ہوں گے، امارت ہو کچھ حالات، جہالت ہو تو کچھ حالات، علم آ جائے تو کچھ اور حالات، جب اقتدار پہ ہوں تو کچھ حالات اور ہوں گے، جب ہم دبا دیے جائیں تو ہم کیا ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جب اقتدار میں نہیں ہے کسی صورت بھی، تو حالات بدلتے ہیں۔ تو ان حالات میں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ دین تو کامل ہے، امام بتائے گئے اس وقت اس شریعت میں سے یہ حصہ نافذ ہوگا۔ دور غربت میں علی آئیں گے تو دکھائیں گے جو کی سوکھی روٹی کھائی جاتی ہے، دور امامت میں امام جعفر صادق آئیں گے تو جب صوفی مکار ہو کہ ان پہ اعتراض کرے گا یہ ریشم پہنے بیٹھے، ریشم نہیں، ریشم میں اچھے مخملی کپڑے پہنے بیٹھے آپ، تو امام کہیں گے تمہارے لیے دیکھو اندر میں اپنے لیے پہنے ہوں، اندر ٹاٹ ہے باہر اچھے کپڑے ہیں۔ تو حالات بدلیں گے، دور جہالت ہوگی تو حالات اور ہوں گے، دور علم آئے گا، جہالت سے گمراہ ہوں گے تو ان کے سکھانے کا طریقہ اور ہے، علم سے گمراہ ہونے والوں کو بچانے کا طریقہ اور ہے۔ دور جہالت میں کیسے سکھایا جاتا علی بتائیں گے، دور علم میں کیسے سکھایا جاتا محمد باقر اور جعفر صادق بتائیں گے۔ اگر جیل میں ڈالا جائے تو کیسے کرنا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتائیں گے، اور حکومت کے قریب پہنچ جا تو کیا کرنا ہے وہ امام رضا بتائیں گے۔ اب یہیں پہ بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جس کا موقع تلاش کر رہا تھا، کہ مختار انیس مرحوم اللہ ان کے مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں بہترین جگہ عنایت فرمائے، ان کے فرزند ایک سیاست میں ہیں۔ ہمارے ہاں اچھے مذہبی دنیا میں سیاست میں جانا بہت برا سمجھا جاتا رہا ہے، مگر میں بالکل اس کی الٹی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم پر واجب ہے کہ ہر اس شعبہ حیات میں جو انسان کی ضرورت ہے وہاں ہم ہوں اور اپنی قوم کی ضرورت پوری کریں۔ اتنے ڈاکٹر ہوں، اتنے انجینئر ہوں، اتنے صحافی ہوں، اتنے شاعر ہوں، اتنے میڈیا کے لوگ ہوں، اتنے سیاسی لوگ ہوں جو پہلے اپنی قوم کی ضرورت پوری کر سکیں پھر انسانوں کے کام آ سکیں۔ ہم پر واجب طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ مسلمہ کا مطلب خالی یہ نہیں کہ مدرسہ نادمیہ بھیج اس دولتانیہ بھیج کے پڑھا لیا کام ہو گیا، نہ، ہر شعبہ حیات جہاں انسان کی ضرورت ہے وہاں ہمارے پاس ہونا چاہیے، سب پہ واجب ہے۔ اتنے ڈاکٹر پیدا کرتے رہیے، اتنے انجینئر بناتے رہیے، اتنے صحافی بناتے رہیے، اتنے میڈیا کے لوگ بناتے رہیے، اتنے سیاسی بتاتے رہیے۔ وقت ختم ہو گیا بات کہنے کا، مگر میں کہے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اذان میں کتنے منٹ رہ گئے؟ ابھی ہیں 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ 7ویں 8ویں امام کے دور میں جناب ہارون علی بن یقطین ہیں، کیسی شخصیت ہیں؟ ایک صفوان جمال ہے، ایک علی بن یقطین۔ صفوان جمال کون ہے؟ صحابی، کیا کرتے ہیں؟ اونٹ کا کاروبار۔ آئے ملنے امام سے تو امام کا تمہیں سب باتیں اچھی 7ویں امام نے، مگر ایک بات اچھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہا؟ تو جو اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے ہو ہارون رشید کو، یہ صحیح نہیں، ظالم کو دیتے ہو۔ ان کا مولا میں اس کو ظلم کے لیے نہیں دیتا، میں حج کے لیے دیتا ہوں۔ سنا ہے نا آپ نے واقعہ؟ تو کہا ٹھیک ہے حج کے لیے دیتے ہو، بتاؤ تم جو حج کے لیے ان کو اونٹ کرایہ دیتے ہو تو تمہیں اپنا کرایہ چاہیے کہ نہیں؟ کہاں وہ تو چاہیے۔ تو کہا جتنے دن وہ حج کرے گا اور جب تک آ نہ جائے تمہیں کرایہ نہ دے دو، اتنے دن تک تم یہ چاہو گے کہ نہیں کہ زندہ رہے؟ اس کی زندگی چاہو گے نا۔ تو ظالم کے ساتھ کام کر رہے ہو تو اس کی زندگی چاہو گے تو اس لیے اچھا نہیں ہے۔ خیر وہ مطیع امام تھے، انہوں نے سب بیچ بات دی، اپنا کاروباری بند کر دیا۔ ہم تو چھوٹے سے کام کو چھوڑنا کیا بدلنا بھی نہیں چاہتے، زندگی اسی حرام پہ گزر جائے۔ رزق کے راستے بہت ہیں، حرام ہے تو چھوڑ کے جائیے حلال کی طرف، چاہے تنگ دستی آ جائے۔ اس لیے حرام کھانے اور کھلانے کا مطلب یہ اگلی نسلیں پھر یہ نہیں رہ جائیں گی۔ کربلا میں حسین کی بات کیوں نہیں سن رہے تھے یزیدی لشکر والے؟ اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں، سب جانتے، سب پہچانتے ہیں۔ آخر میں کہا کہ وجہ یہ ہے کہ قد ملیت بطونکم بالحرام، تمہارے پیٹ تو حرام سے بھرے ہیں۔ تو جب حرام سے بھرے پیٹ ہو تو حسین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ذاکر حسین کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ لہذا حرام سے تو اپنے کو بچانا اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اور اگر ہمارے مال میں خمس، میں بات کہتا ہوں سچی کہتا ہوں، کڑوی ہوتی ہے، اگر ہمارے اوپر خمس واجب ہم نے نہیں نکالا تو جو بھی روٹی اس سے خرید کے آ رہی ہے وہ حرام ہے جو پیٹ میں جا رہا ہے، اپنا کام کر کے دکھائے گا۔ خیر، تو ہارون ان سے تو کہا صفوان جمال سے بیٹ ڈالا، انہوں نے بیٹ ڈالا۔ ہارون بلوایا کیوں بیٹ دیا؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ سنبھلتا نہیں کاروبار۔
تو اس نے کہا مجھے سب پتہ ہے، تمہارے امام نے تم سے کہا ہے، مگر تم نے اتنے دن ہماری خدمت کی، اس لیے ہم تمہیں چھوڑے دے رہے ہیں. یعنی کاروبار تباہ کیا اور جان بھی خطرے میں ڈالی، امام کی بات مانی. یہ تو تھے صفوان جمال، بات امام کی مانی، مگر امام نے کہا اس سے نکل آؤ، صلوات بھیجیں محمد علیہ. اب سنیے وہی ہارون مکی، علی بن اقتین ہارون کے وزیر اعظم ہیں. مولا نے ان سے کہا کہ ایک وعدہ تم کرو، 3 وعدے میرے. وہ کیا؟ کہ تم ایک وعدہ کرو کہ تمہارے پاس جو طاقت اور پاور ہے اس سے ہمارے چاہنے والوں کو بچاؤ گے یا فائدہ پہنچاؤ گے. تمہارے پاس کوئی آئے، ظلم کا دور ہے، اس کو سزا مل گئی، اسے سزا سے بچا لو. چھن گئی جائیداد دلوا دو. سزا بچاؤ گے یا فائدہ پہنچاؤ گے؟ تم ایک وعدہ کرو. میں تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. میرے جوان سنیں جو سیاست میں ہے. کہ تم ایک وعدہ کرو کہ میری قوم، میں اپنے لوگوں کہتا ہوں، قوم کے کام آؤ گے. کسی غریب کی مدد کرو، کسی بیمار کا سہارا بنو، کسی کو نوکری دلوا دو گے، کسی کو ٹھیکہ دلوا دو گے، کسی کو پولیس کے ظلم سے بچا دو گے. تم قوم کے کام ہے. تم سے 3 وعدے کرتا ہوں. وہ کیا؟ دیکھیے حکومت میں جو ہے اگر وہ معتوب ہو جائے تو اسے 3 سزائیں ملتی ہیں دنیا. 2 سزائیں دنیا میں، ایک سزا ہے جیل میں ڈالا جانا، ایک سزا ہے قتل کیا جانا. اور اگر ظلم کر رہا ہے تو ایک سزا آخرت کے بادشاہ ظالم کے دربار میں ہے، تو غلطی بھی ہوگی کہیں نہ کہیں تو جہنم کا ڈر بھی ہے. اب ابن اقتین سے کیا کہا کہ سنو، تم ایک کام کرو، جو قوم ہے ہماری اس کے کام آؤ تم. میں 3 وعدے کرتا ہوں. وہ وعدے کیا ہیں؟ کہ دنیا میں تمہیں قید خانے کی تاریکی نہیں دیکھنا پڑے گی، دنیا میں تمہیں تلوار کی گرمی نہیں سہنا پڑے گی، آخرت میں تمہیں جہنم کی گرمی نہیں اٹھانا پڑے گی. دربار میں رہ کے یہ وعدے امام کر رہے ہیں. تو سیاست میں جائیں، ضرور جائیں، لیکن اپنا دین بیچ کے نہیں، اپنی قوم اور انسانیت کی خدمت کے لیے جائیں. اور اسلام میں انسان کا مطلب صرف شیعہ نہیں ہوتا ہے. اسلام میں اور دنیا کی فطرت میں میرے پاس آئے، میں پہلے بچوں کو کھلاؤں گا، یہ حکم ہے. بچے بھوکے رہیں گھر میں بانٹوں، اس کی اجازت ہی نہیں مجھے. بچوں سے نکلے گا میں رشتہ داروں تک پہنچوں، یہ حکم ہے. رشتہ داروں سے نکلوں پڑوس تک پہنچوں، میرا حکم ہے مجھ سے. اب اس کے بعد باہر جاؤں تو میں جب کہیں میرے پاس طاقت آئی ہے تو نمبر 1 پہ میں ان کے کام آؤں جو مجھ سے زیادہ نزدیک ہیں. ہر آدمی اپنے نزدیک کو سنبھالے، اور جب اس سے نکل سکیں تو دوسروں تک بھی پہنچنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور اسلامی نظام میں تاریخ بھری پڑی ہے. جب اسلامی اقتدار چھوٹی مدت کے لیے بھی قائم ہوا ہے تو کیسا انصاف کیا گیا ہے. مولا علی کے لیے سیرت کا جملہ کئی مشہور ہیں. ایک میں سنا دیتا ہوں کہ کوفے میں گزر رہے تھے تو دیکھا ایک کمزور سا بڈھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے. تو امام نے کہا یہ کیا؟ اپنے جو ان کے کام کرنے والے ہیں کارندے، ظاہر ہے ہر کام اپنے ہاتھ سے تو نہیں کر رہے ہیں نا، گورنر بھی بنائیں گے، وزیر خزانہ بھی ہوگا، لشکر سردار بھی ہوگا. ہم نے تو ان کی زندگی کو معجزاتی سمجھ رکھا ہے کہ سب معجزے کرتے تھے. نہیں، وہ عام زندگی جو عام انسانوں کا سسٹم تھا وہی وہ اپناتے تھے. تو امام نے کہا یہ اپنے کارندوں سے پوچھے یہ کیا؟ تو انہوں نے بیچارہ تعویل کی جو کارندے کرتے ہیں کہ ارے حضور یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نصرانی ہے. تو امام نے فرمایا اچھا نصرانی ہے تو بھیک مانگے گا؟ پھر فرمایا سنو، جب تک یہ جوان تھا تب تک تم سے کام لیتے رہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا تو اسے لاوارث چھوڑ دو گے؟ نہیں، حکم دیا کہ بیت المال سے اس کا ماہانہ خرچہ دیا جائے. تو یہ ہے اسلام. انسان کے لیے آیا ہے، ہدی للناس ہے، انسان کے لیے آیا ہے. اور یہ فطری بات ہے کہ جو مجھے اپنے لیے اچھا لگے گا اپنے بھائی کے لیے بتاؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ دین اچھا ہے تو میں اپنے بھائی کو بتاؤں گا بھیا میری نگاہ میں یہ دین اچھا ہے. اس میں کوئی دشمنی اور تعصب نہیں ہے، کوئی یہ دھرم پریورتن کی مہم نہیں ہے. میرے پڑوسی ہیں تو میں نے بتاؤں گا میں مسلمان ہوں، اور میرے عمل سے دیکھیں. اور سب سے اچھا راستہ وہی کہ میرا عمل بتائے کہ میں کون ہوں، میری زبان سے بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو خیر میں بات سے بات پھیلتی گئی، میں ختم کروں. تو اب ہمارے پاس آخری شریعت، ہمارے پاس آخری کتاب، ہمارے پاس آخری نبی، یعنی ہدایت کے لیے جو آنا تھا سب ہمارے پاس. پھر اس کے بعد پہلے امام کا دور، پہلے امام آئے تو دور غربت ہے. اب اگر پہلے امام کے بعد امام نہ ہو تو جب دولت آئے معاشرے میں تو کیا کردار ہونا چاہیے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. جہالت کا دور،
ہم نے سیکھ لیا پہلے امام سے، لیکن جب علم آئے تو کیا کردار ہونا چاہیے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے جیسے دور بدلے ویسے ویسے اسلام سامنے آتا جائے گا۔ جو پہلے امام کے دور میں گزرے ان تک اتنا ہی پہنچا جتنا پہلے امام کے زمانے میں پہنچایا جا سکتا تھا۔ دوسرے امام نے جو سکھایا وہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ سیکھ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے امام نے جو سکھایا وہ تیسرے امام کے دور والے نہیں، وہ چوتھے امام کے دور والے نہیں۔ لیکن ہم نہ پہلے امام کے دور میں، نہ دوسرے امام کے دور میں، نہ 10ویں امام کے دور میں، نہ 11ویں امام کے دور میں، ہم آخری پیغمبر کے دور میں ہیں، آخری کتاب کے ہاتھوں میں ہیں، آخری امام کے پیروکار ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس تو پورا سب ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہدایت کے راستے پہ لے جائے۔ اب اگر گمراہی آتی ہے تو ہماری کوتاہی کے علاوہ کوئی سبب اس کا اور نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان کوتاہیوں میں میں فہرست صرف سنائے دیتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ اگر خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شاخسانہ جو بھی نکلا، آیتوں کا جھگڑی، آیت باہر سے آ گئی، اندر سے آ گئی، بڑھا دی گئی، گھٹا دی گئی، یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ تصور یہ ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد قرآن جمع ہوا۔ یہ معاویہ کی بنی امیہ کی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ حیات پیغمبر میں قرآن مرتب منظم تھا۔ اگر چمڑے پر اور کھال پر اور چھال پر اور ہڈی پر لکھا تھا تو حضور یہ کیسے کہہ کے گئے تھے انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑی ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو دو جلدوں کے درمیان جمع ہو، جو ہڈیوں چمڑے اور ٹکڑے بکھری ہوئی کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ بہت دلیلیں ہیں اسی میں۔ شیعوں کے لیے دلیل تحریف کے شاعر ہمارے درمیان کچھ بیوقوف موجود ہیں تحریف کے قائل، وہ کہتی ہے آیت یہاں نہیں۔ اچھا بھیا یہاں نہیں تو کہاں ہونا چاہیے؟ آپ لگا دیجیے ذرا۔ جتنے کہتے ہیں آیت یہاں نہیں تو آپ لگائیے، چلیے لے چلیے، آیت پھر یہاں نہیں ہے، کہاں لگے گی؟ لگائیے۔ یہ آیت بدل کے دوسری آ گئی تو اصلی والی آپ اصلی رہے گا۔ اور حفظ کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، حافظ ہو محافظ اور نقطے پرانے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان حافظ نہیں ہوتے محافظ ہوتے ہیں۔ ارے حافظ نہیں ہوتے تو بے شرم ہے آپ کی، بے حیائی آپ کی۔ وہاں تو حفظ پہ حکم دیا گیا پورا قدم قدم پہ۔ جنت میں اونچے چڑھنے کے ذریعے جو ہیں جنت میں جانے کے بعد کا اقرا فرقا، پڑھو چڑھو، جنت پہنچ گئے۔ اب جتنی آیتیں یاد ہیں پڑھتے جاؤ اور جنت میں اوپر جاتے جاؤ۔ اور یہ حفظ قرآن کا فلسفہ، ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جیسے زبور بدلا، جیسے انجیل بدلے، یہ لکھے گئے تھے تو بدل گئے، یہ سینوں میں اتنا محفوظ ہو جائے گا کہ لکھے مٹاتے رہو گے سینوں میں چلتا رہے گا۔ تو یہ نقطے اکتے سب بیکار فضول باتیں ہو گئیں۔ حافظ بھی ہونا چاہیے، اور محافظ تو ہے خدا، ہم کو تو اس کا حافظ بھی اور اس کا سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ مگر ممبروں سے نقطے چل رہے ہیں، پڑھا جا رہا، واہ واہ بھی کی جا رہی، اور ہر بات پہ واہ واہ ہوتی ہے۔ اب تو آپ واہ واہ کہلانا ہے تو آپ پڑھتے رہیے، سیم بات کہہ کے اسی کے بالکل الٹا پھر تھوڑی دیر بعد پڑھیے، واہ واہ وہیں لے لیجئے۔ کل بیابی صاحب مرحوم علی اللہ مکانہ میں سرسی میں مجلس پڑھی، پہلے کچھ وہ باتیں پڑھیں جو غلط تھیں اور غلط لوگ پڑھے، خوب واہ واہ ہوئی۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے تو یہ دوسروں کی بات غلط پڑھی تھی، آپ پھر صحیح پڑھی، پھر واہ واہ ہوئی۔ کہنے لگے دوسروں کی بات غلط تھی، اس پر بھی آپ نے واہ واہ کی، میری صحیح پہ بھی واہ واہ کی، آپ کی واہ واہ کی قیمت کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں ہم نے اس کو ہنر سمجھ لیا، لہذا ہنر جہاں دکھائی دیتا وہاں ہم واہ واہ کرتے ہیں، شاعری میں بھی خطابت میں بھی۔ لیکن شاعری اور خطابت ہنر نہیں ہے، شاعری اور خطابت میڈیا ہے۔ جب میڈیا ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ جس چیز کو پہنچانے کا ذریعہ ہے اس کو ٹھیک سے پہنچا رہا تو واہ واہ، اور کتنی ہنر شعر میں ہے اور کتنی خطابت میں ہنر ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے، تو واہ واہ نہیں، آہ آہ۔ اب واہ واہ کے بجائے آہ آہ بھی شروع کر دیے، اسی سے رکھیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ میرے لیے آہا نہ کیجئے، میں خود ہی اترا جا رہا ہوں۔ میں نے ساری باتیں جو آپ کی سوچ کے آیت عرض کر لی۔ جناب علی ابن یقطین کی بات آخری تھی کہ ان سے کہا کہ رہو۔ انہوں نے پھر عاجزی سے کچھ دنوں کے بعد لکھا کہ مولا برداشت نہیں ہوتا یہاں، بہت واقعات ان کی زندگی کے، یہاں رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ اجازت دیتے تو امام نے جملہ سنیے کیا کہا، کہ رہو، تمہارا وہاں رہنا ہماری تقویت کا سبب ہے۔ اب میں شاید اپنے جوانوں سے نہیں کہوں گا،
رمضان آنے والا، آپ دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا یہ ہوتی ہے اللہ کہ آج کی رات جو فیصلے کی رات رمضان میں آئے گی شب قدر، اس میں ایک فیصلہ یہ کر لے کہ تجعلن غیری، مجھے بدل کے دوسرے کو نہ لگا وہاں میری نالے کی وجہ سے، مجھے اہل بنا تاکہ میں تیری جو دین کی خدمت کا کام ہے میں ہی کرتا رہوں۔ لہذا ہر اچھے کام میں استعفے بازی کی کوئی ضرورت نہیں، ناراض ہوئے استعفیٰ دے دیا، آپ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیے، ہٹیں گے مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی کہ اللہ نے اس جاب سے ہٹا دیا ہے۔ اور اس سے بڑی جاب کچھ نہیں ہے کہ پردے غیب میں جو امام ہے اس کی امت تک، جن کو انہوں نے یتیم کہا ہے، ہمارا 11ویں امام کے جملے ہیں کہ ہمارے آل محمد کی یتیموں پر کون رحم کرے گا، لوگ آپ کے یتیم ہم کہاں، ہمارے بس کی بات کہاں، سرپرستی کا نہیں، ہمارا یتیم ہر وہ ہمارا چاہنے والا ہے جو ہم سے دوری کی وجہ سے ہمارے دین تک نہیں پہنچا، اس تک دین کو پہنچانا ان یتیموں کی سرپرستی۔ بس میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ جب یتیموں کی سرپرستی کی بات آتی ہے تو فوراً کربلا تک دماغ پہنچ جاتا ہے۔ یتیم کا ساتھ ایک تصور ہوتا ہے کہ جو بھی یتیم دکھائی دے گا، جو بھی ہوگا، دین مذہب نہیں دیکھا جاتا، وہاں رنگ و نسل نہیں دکھائی دیتا۔ کم سن بچے جب یتیم ہوتے ہیں تو ان پہ آدمی رحم کھاتا ہے، اور خالی محبت سے اگر ہاتھ سر پہ رکھ دے تو اتنا بڑا سا کام کیا ہے کہ جتنے بال ہاتھوں کے نیچے آئے ہیں اتنا اجر اسے ملنا ہے۔ مگر کربلا میں یتیم کون ہے؟ کربلا کے یتیم اور یتیمہ ایک بڑی تعداد میں حضرت ابوالفضل عباس کے بچے کمسن ہیں، سب یتیم ہیں۔ اور اس کے بعد حسین کی سینے پہ سونے والی حسین کی بیٹی یتیمہ، وہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے۔ جناب سکینہ کی مصائب میں جو خاص باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک روایت موجود ہے کتاب میں، بانی تنظیم مولانا عسکری بھی پڑھتے تھے کہ جب کربلا سے قافلہ چلا اور ظالم لے کے چلے تو اس صورت میں لے کے چلے تھے کہ رسیوں سے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے اور گودوں میں اونٹوں پر بٹھایا تھا جناب زینب نے، اسی عالم میں زانو طے کر کے بیٹھتی تھیں، آؤ میرے زانو پہ قدم رکھو، سوار ہو جاؤ۔ فضہ تم بھی آؤ، تمہیں بھی سوار کرے۔ فضہ نے ہاتھ جوڑے کہ آپ کے زانو پہ میں قدم رکھ کے سوار ہوں گی تو کل آپ کی اماں کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ تو زینب نے کہا جس اماں کے تم نے نام لیا اسی کے واسطہ تمہیں سوار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد زینب نے کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف، کیوں؟ کل عصر عاشور جب حسین سوار ہو رہے تھے تو داہنے بائیں مڑ کے دیکھا تو اکبر و عباس کو ڈھونڈ رہے تھے، تو زینب نے کہا تھا بھیا ہم سوار کریں گے، مگر اب زینب داہنے بائیں دیکھ رہی ہے تو ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں ادھر بھی لاشیں پڑی ہیں۔ ایک بیٹا ہے وہ قیدی بنا کے ہتھکڑیوں بیڑیوں زنجیروں سے جکڑ کے اونٹ پہ باندھ دیا گیا ہے کہ خود سے گرا بھی نہیں سکتا، ہاتھ پیر بندھے بیویوں کے۔ ادھر سے قافلہ گزرا، جدھر لاشیں پڑی ہیں ہاتھ پیر بندھے ہیں، پھر بھی اونٹوں سے گرایا۔ ہم آپ جانتے ہیں، ہم روتے ہیں، اور ابوالفضل عباس کی ماں روتی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ میرا لال گھوڑے سے جب زمین پہ آیا ہے تو اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے۔ آدمی ہاتھ کی سہارا لیتا ہے، ہاں بس وہی صورت یہاں بھی ہے، بیویوں نے گرایا، ہاتھ بھی بندھے ہیں پیر بھی بندھے ہیں، کیسے گرایا کیسے پہنچی؟ زینب بھی اپنے بھیا کی طرف چلی، نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجیں، اور آپ کے نواسے کی لاش یوں بے گور و کفن پڑی ہے۔ مگر اسی وقت بھیا کی لاش دیکھ کے خیال آیا زینب میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ زینب نے فوراً محسوس کیا میں تو جکڑی گئی، رسیوں سے باندھی گئی، مگر اونٹ سے لپیٹی نہیں گئی ہوں، میں گر کے آ گئی۔ مڑی تو دیکھا وقت کا امام حسین کا اکلوتا بچا ہوا بیٹا ہاتھ پیر جکڑے زنجیر سے بندھا، چہرے کا رنگ بگڑ رہا ہے۔ میرے لال تم آخری نشانی ہو، اکلوتی نشانی ہو، یہ کیا کیفیت کا؟ پھوپھی اماں کیا بتاؤں میں کیا گزر رہی ہے؟ پھوپھی اماں ارے میں موجود ہوں، میرے بابا کی لاش میں گورو کفن پڑی ہوئی ہے۔ زینب نے سہارا دیا، بیٹا تم امام ہو جانتے ہو، دفن بھی ہوں گے، قبر بنی۔ قافلہ آگے بڑھا، رسیوں میں جکڑ کے بٹھا دیا گیا بیویوں کو، بچے ان کی گودوں میں ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شمر نے قافلے کو روکا، کہا اس میں وہ بچی کہاں ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے؟ کسی نے بتایا وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہے، اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے۔ گیا ظالم نے چھینا،
ان کے ہاتھ بندھے ہیں، ان کے پیر بندھے ہیں، مجبور ہے، چھین لیا۔ بچی نے کہا اماں بچاؤ، پھوپھی اماں بچاؤ، مگر ظالم چھین کے لے گیا ایک الگ اونٹ پہ لے جا کے، بغیر کجاوے کے اونٹ پہ 3 سال کی بچی کو بٹھا دیا جائے۔ اونٹ خود اونچی سواری ہے، اٹھتی ہے تو بیٹھنے والا لڑکھڑاتا ہے، بچی اونٹ اٹھنے لگا، بچی لڑکھڑائی، 3 سال کی بچی، اماں بچا لو، بھیا بچا لو، وہ بھی اماں بچا لو، سب مجبور ہے کیا کرے، مگر اونٹ اٹھ گیا۔ اب اس کے بعد اب بھی ظلم نہ ہوتا، نہیں پھر ظلم کیا گیا۔ اب بار بار اونٹ کو دوڑایا جاتا ہے اور سکینہ تڑپ تڑپ کے آواز دیتی ہے اماں بچا لو، بھیا بچا لو، اماں بچا لو، بھیا بچا لو، اور ماں اور پھوپھی مجبور ہیں۔ آخر میں مجبور ہو کے ظالم نے اونٹ کو روکا، ہم سمجھے اونٹ کو پر سے بچی اتار کے ماں کے حوالے کر دی جائے گی، مگر ظالم نے ایک ظلم اور کیا کہ گرنے سے ڈر رہی ہو، ننھی سے 3 سال کی حسین کے سینے پہ سونے والی بچی کو سینے کے بل اونٹ کی پیٹھ پہ لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ کربلا سے کوفہ جاتے جاتے سکینہ کی پسلیاں زخمی ہو گئیں، خون نکل کے کرتا چپک گیا، یہی سوکھی ہوئی پسلیاں خون میں ڈوبے کرتے کے ساتھ سید سجاد نے شام میں دفن کر کے کہا تھا بابا شرمندہ ہوں کہ امانت جیسے دی تھی ویسے واپس نہ کر سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ انہی کے ذکر کے طفیل میں ہمیں ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ اس مجلس سے جو بھی ثواب حاصل ہو ہم سب کو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہم تیرے بندوں تک، اپنے ہادی اور رہبروں تک، پیغمبر ان کی آل تک اس کا اجر و ثواب پہنچاتے ہیں، اس سے جو مزید ثواب ملے وہ مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کی سارے ثواب کے لیے مجلس ہے۔ پروردگار ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہر لمحے محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے محتاج ہیں۔ مالک ہم اپنی کچھ حاجتیں تجھ سے مانگتے ہیں اور کچھ حاجتیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو عطا کرتا ہے۔ پروردگار صاحبان ایمان نے کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دفن ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کے اوپر ظلم کرنے والوں سے انہیں نجات عنایت فرما۔ زمین پر ظلم و ستم پھر عروج پہ ہے، پورے یمن میں بچوں اور بچیوں کی ننھے کھالیں ان کی پسلیوں پہ چپکی ہیں، ان تک روٹی نصیب نہیں ہے، دوا کہاں کی بات۔ مالک ان مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کا آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہر جگہ تیرے بندوں پر اور کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہوں، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے اور مظلومین کو ظلم سے نجات دلا دے۔ پروردگار عتبات عالیات کو منہدم کرنے کی سازشیں بن رہی ہیں، خانہ کعبہ تک سازش پہنچ چکی ہے، پروردگار ان سب کی تو حفاظت فرما، یہ آثار اسلام کو مٹا دینے کی سازشیں ہیں۔ ہمیں عتبات عالیات اپنے گھر کی زیارت کا شرف ان فقہا اور اس ملت کے تمام لوگ، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ اور رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ کی جان اور ان کی صحت اور ان کے عزت و وقار کی حفاظت فرما۔ اب ہمیں اور صدمے علماء کے موت کے نہ اٹھانا پڑے، اس پچھلے 2 برسوں میں بہت عالم دنیا سے اٹھ گئے، انہی کے ذریعے یہ قافلہ آگے بڑھے اور امام زمانہ کی خدمت میں ہم سب ان کی اقتداء میں جا کے حاضری دے سکیں۔ زمانے کا مولا کو ہم سے راضی فرما، عصر غیبت میں جو ان کے کام ہیں ان کاموں کے انجام دینے کے لیے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب مختار انیس مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ۔